کہا اللہ کے رسول میں نے قرآن میں آیت پڑھ لی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے او مومن بندو تم نیکی ہرگز ہرگز نہیں پا سکتے جب تک تم اپنے محبوب مالوں میں، اپنے پسندیدہ مالوں میں، جب تک تم میری راہ میں نہ خرچ کر دو۔ اے میرے پیارے نبی، میرے مال میں سب سے زیادہ جو مجھے پسندیدہ ہے، جو اللہ نے اگر 4 پیسے آپ کو دیے تو کبھی یہ مت سمجھو کہ یہ میری محنتوں کا ثمرہ ہے، میری محنتوں کا پھل ہے۔ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دینے کی بات آئے خود کو کبھی پیچھے مت رکھو، یہ سمجھو کہ دینے والا تو وہ ہے، پھر وہ دے دے گا۔ ارے جب اس کی راہ میں دے رہا ہوں تو وہ ہم سے کہاں چھینے گا؟ اس نے ہمیں اتنا دیا تھا، چلو اس کے گھر میں ہم نے لوٹا دیا، وہ رب تو ہمیں اور مزید عطا کرے گا۔ اٹھائیے قرآن کا 4واں پارہ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے اے مومن بندو، اے ایمان والے بندو، تم ہرگز ہرگز نیکی نہیں پا سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ جب تک تم اپنے پسندیدہ مالوں میں سے اللہ کے لیے نہ خرچ کر دو۔ جس مال کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، جو تمہاری نظر میں بہت زیادہ محبوب ہو، ہاں انہی مالوں کو جب تک اللہ کے لیے نہ لٹا دو، اللہ کے لیے نہ خرچ کر دو، اے مومن بندو، اے ایمان کے دعوے دار بندو، تم ہرگز ہرگز نیکی نہیں پا سکتے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے پاس ایک بڑا باغ تھا مدینے میں، اس باغ میں کبھی کبھار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جایا کرتے تھے، وہاں کی نہر سے نکلنے والے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے آپ وضو کیا کرتے تھے، چہرہ اور ہاتھ اور منہ کبھی کبھار دھو لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے اس باغ کو جس کے اندر بے شمار درخت لگے ہوئے، پھل لگے ہوئے ہیں، پھل پک کر تیار ہو چکے ہیں، پھل کٹنے والے ہیں، لیکن حضرت ابو درداء کہہ رہے ہیں، حضرت ابو طلحہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میں نے اس بات کو اللہ کے لیے دے دیا ہے، اللہ کے لیے صدقہ کر دیا ہے۔ اتنا بڑا باغ ہے، فصل تو پک کر تیار ہو چکا ہے، اے ابو طلحہ تم کیوں کر اللہ کے لیے تم اتنا بڑا باغ دے رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں نے قرآن کی آیت پڑھ لی ہے، اب مجھے نہ بتائیے۔ میرے ساتھیوں ذرا غور تو کرو، دین کی راہ میں لٹانے کا کیسا جذبہ تھا۔ کہا اللہ کے رسول میں نے قرآن میں آیت پڑھ لی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے او مومن بندو تم نیکی ہرگز ہرگز نہیں پا سکتے جب تک تم اپنے محبوب مالوں میں، اپنے پسندیدہ مالوں میں، جب تک تم میری راہ میں نہ خرچ کر دو۔ اے میرے پیارے نبی، میرے مال میں سب سے زیادہ جو مجھے پسندیدہ ہے، جو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ یہ میرا باغ ہے، آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ اپنے تصرف میں لے لیں اور جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں، جن میں چاہیں آپ تقسیم کریں۔ پیارے نبی نے فرمایا اے ابو طلحہ جاؤ جاؤ اپنے چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ اس صحابی نے اپنے چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہ ہے کبھی ایسا نہ لگے دیتے ہوئے اللہ کی راہ میں کہ ہم تو بڑا احسان کر رہے ہیں اسلام کے اوپر، ہم تو کمیٹی والوں پر بڑا احسان کر رہے ہیں، ہم نے چند کے دے کر اللہ پر بڑا احسان کر دیا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، اگر مسجد کے لیے ہم نے دیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے، اس کی رضامندی پانے کے لیے دیا ہے تو خوش ہو جاؤ، اس کا اجر تمہیں ملنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ دے رہے ہو وہ دنیا ہی میں ختم ہو جائے گا، یا اس کا صلہ نہ ملے گا، اس کا ثمرہ نہ ملے گا، اس کا اجر نہ ملے گا، اس کا بدلہ نہ ملے گا۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اس کا پورا پورا بدلہ وہاں تمہیں دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں بروز قیامت تمہارے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا حساب دے دیا جائے گا۔ ذرے کے برابر نیکی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ ملے گا، ایک ذرے کے برابر کوئی برائی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ ہمیں ملے گا۔